اللہ تعالیٰ نے امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، وہ امانت، وہ ذمہ داریاں تھیں دین کی جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے عالم تخلیق فرمایا۔ تو سب نے معذرت کر دی، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اب قبول کر لینے کے بعد اس پر ثبات قدمی لازم تھی، مگر اب اکثر لوگوں نے تو اس کی مخالفت کر دی، ان اکثرہم الا وہم مشرکون، اور اس عہد پر، اس امانت کی ذمہ داری پر قائم رہنے والا گروہ بہت مختصر رہ گیا۔ اس مختصر میں وہ لوگ جو سچے طور پر امانت کے حامل ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام رفیع عطا فرمایا اور وہی اللہ تک پہنچنے کے لیے عامۃ الناس کا ذریعہ ہیں۔ مگر اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی دی اور اس کے ساتھ اس کے دل میں خواہشات اور شہوات کا ایک ہجوم بھی رکھ دیا۔ اس لیے یہ ایک بہت زبردست اہتمام تھا، ایک بہت زبردست امتحان بھی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پر اگر جاتا ہے تو تباہی کی راہ ہے، اور اگر امانت کا متحمل رہا تو وہ تباہی سے بچ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہ کان ظلوما جہولا فرمایا۔ بہرحال جس نے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی وہی کامیاب ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ذمہ دار ہر ایک ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ کیا مومن کیا کافر، سب کے سب روز حشر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور سب سے پوچھا جائے گا اور جو کفار ہوں گے وہ جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ ہم تو تیری اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو جیسے دنیا میں اللہ کے راستے سے بھٹکے اور اللہ کے احکام کا سختی سے انکار کرتے رہے، ویسے ہی وہ آخرت میں بھی سوچیں گے کہ اب یہاں پر بھی ویسے ہی دنیا جیسا معاملہ چل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ خود انہی کے روئیں روئیں کو ان کا خلاف
ان کے خلاف شہادت پر مأمور فرما دے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس پر برقرار رہنا ضروری ہے۔ جب ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ شہوات نفس سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ شہوات نفس کے لیے بزرگوں میں یہی مشہور تھا کہ زن در زمین، یہی ساری فتنوں کی جڑ ہیں۔ تو زن زر زمین، شہوات نفس کا تعلق انہی چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کی محبت دل سے نکال دینی چاہیے، مگر جتنا اللہ نے اذن دیا۔ اس لیے فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون والذین هم علی عوراتہم یحافظون الا علی ما ملکت ایمانہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو جہاں تک کی اجازت ہے وہاں تک ہے، اور زمینوں کے لیے بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ زمین ان الارض کلہ للہ، سب زمین اور ساری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے وہ جس کو دے اس زمین پر اللہ کا حکم جاری رکھے، بس۔ تو سب سے بڑی نصیحت احساس ذمہ داری۔ حدیث شریف میں آیا، حضور گفتگو فرما رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک اعرابی نے آ کر پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، تو جواب نہ دیا۔ صحابہ نے، بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور نے اس کی بات ہی نہ سنی، سنتے تو جواب دیتے۔ بعض نے کہا نہیں، سن تو لیا مگر ناپسند کیا اس سوال کرنے کے بارے میں، یا تو سوال کا وقت غلط تھا کہ مصروف ہیں تو کیوں سوال کیا، یہ غلطی تھی، یا یہ غلطی تھی کہ سوال قیامت کے بارے میں کرنا ہی نہ چاہیے۔ پر جو بھی ہو، صحابہ نے یہی سوچا۔ جب گفتگو سے فارغ ہوئے تب فرمایا این السائل عن الساعہ، تو انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ۔ فرمایا اذا ضاعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ وہی ذمہ داریاں ہیں۔ امانت، جس طرح کسی کے پاس کوئی سامان رکھا جائے امانت کے طور پر کہ یہ بھائی رکھ لیجئے، میں آؤں گا بعد میں لے لوں گا، تو اس کی ذمہ داری ہو گئی اس کی حفاظت کرنا، خرد برد سے بچانا، اور دوسروں کی دست درازی سے بھی محفوظ رکھنا اس امانت کی ذمہ داری ہے۔
تو یہ ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داریاں جب برباد ہو جائیں گی تو قیامت کا انتظار کر. تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کیف اضاعتها، یہ امانت کیسے ضائع ہوگی، برباد ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہلوں کو دے دیے جائیں تو اب قیامت کا انتظار کر، یعنی اب تو ضائع ہونا ہی ہے اس کو بس. چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، جب نااہل کے سپرد ہو. نااہل مسجد کا امام ہو تو وہ بھی وضو بے وضو ہر طرح نماز پڑھائے گا. نااہل اگر متولی ہو خرد برد کرے گا. کوئی حفاظت نہ کرے گا وہ تو اپنی جائیداد سمجھے گا. نااہل اگر مفتی ہو تو لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے گا کہ ارے بھائی یہ میرے متعلق کا ہے، یہ میرا دشمن ہے، ذرا سخت لکھو. یہ مفتی ایسا کرے گا. قاضی ہے تو وہ بھی دیکھا دیکھی فیصلہ کرے گا. حاکم ہے تو حکم میں بھی خرد برد کرے گا. بادشاہ ہے تو وہ ساری دنیا میں فساد پھیلائے گا. تو یہ سب ہوتا رہے گا. نااہل جب کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے، چاہے دنیا کے کام کا چاہے دین کے کام کا، تو امانت برباد ہوگی. پوری دنیا امانت ہے، پورا دین امانت ہے، اور سب کی ذمہ داریاں پوری انسانیت پر ہے. اب انسانوں کا ایسے ہی حال. باپ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے تو وہ خائن ہے، ذمہ داری نے کو پہچانا ہی نہیں. نہ انہیں حلال حرام بتایا، نہ انہیں اخلاق سکھائے. بیوی اگر گھر کی ذمہ داری نہ نبھائے تو وہ بھی نااہل ہے. بچے اگر اللہ اور والدین کے احکام کو نہ مانیں وہ بھی نااہل ہیں. اسی طرح سارا عالم ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. اپنی اپنی ذمہ داریاں خوب اچھی طرح پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے چاہے کسی کو مارو چاہے کسی کی مدد کرو، اس ہاتھ سے کسی کو سلام کرو یا کسی کو دکھ پہنچاؤ. زبان دی، اس سے اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو، اس سے لوگوں کو دعائیں دو، ہمدردیاں جتاؤ، یہ وہ، یا گالی بکو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کھاؤ. یہ سب اختیار اللہ نے دیا دنیا میں، اور جب آنکھ بند ہوگی سب بے اختیار. اب صرف اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں بھی وہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے.
اما شاکرن او کفورا.